السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ان دا نالج ورلڈ۔ دوستو، حج کے متعلق مسائل چل رہی تھی، جو کتاب ہم پڑھا رہے آپ لوگ دیکھ رہے۔ منہاج المسلم 111 نمبر کا درس ہے آج۔ المادۃ الثامنۃ فی الاحصار، یہاں سے ہم احصار کے متعلق مسئلے بتانا چاہتے ہیں۔ احصار اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص سے حج کے لیے احرام باندھتا تھا یا عمرے کے لیے باندھا تھا، بعد میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے ادھر جانا اس کے لیے مشکل رہا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ احصار کہتے ہیں، اور جو شخص ہوتے ہیں اس کو محصر کہتے ہیں۔ یا رفع نہیں کر سکا کسی دشمن وغیرہ کی وجہ سے، خطر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ محصر بولتے۔ کوئی بھی مرض بھی ہو سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے، تو پھر اسی صورت میں اس شخص کو یا تو بکری ذبح کرنی ہوگی یا بڑا جانور جس کو بدنا ہم لوگ بولتے ہیں، یا گائے، وہاں پر جہاں پر یہ مصر ہو چکا ہے وہاں پر ذبح کرے گا اور حلال ہو جائے گا۔ جیسے قرآن کریم کی اس آیت میں ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو ہدی اسی کو کہتے ہیں۔ آگے بات بتا رہے ہیں المادۃ التاسعہ فی طواف الوداع۔ وداع رخصتی کو کہتے ہیں، رخصت کرنے کو کہتے ہیں، تودیع۔ یہ جو ہے 3 طوافوں میں سے ایک طواف ہوتا ہے جو کہ سنت واجب اس اختلاف کے مطابق، کہ اگر ایک آدمی بغیر عذر کے چھوڑ دے گا تو اس پر دم آتا ہے، دم مانے خون دینا پڑتا ہے، اگر عذر کی وجہ سے تو پھر خون نہیں ہے۔ حجی اور معتمر جو عمرہ کرتا ہے، جب اپنے علاقے میں واپس جاتا ہے نا حج اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد، تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ یہ طواف کرتے، اس کو کہتے ہیں طواف وداع۔ آگے ہے کہ حج عمرہ کیسے کرے، اس کی کیفیت کیا ہے، تو یہاں پر صفحہ نمبر 420 میں کیفیت الحج والعمرہ منہاج المسلم میں دیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے بات ہے نا کہ دیکھیے، جو بھی شخص احرام کا ارادہ رکھے کہ میں حج کرنا چاہ رہا ہوں مثلا یا عمرہ، تو اس کو چاہیے کہ پہلے ناخن کاٹ لے اور منہ جو ہے کم کر لے، صفائی ستھرائی جو ہے مکمل کر لے، اس کے بعد جو ہے کیا کر لے؟ غسل کرے، نہائے، اور ایک ازار باندھ لے، نیچے سے اس کو دیوبند بولتے، اور ایک اوپر سے 2 چادر صاف ستھری 2 چادریں جو ہے لے لے، اور کیا کر لے؟ دائیں مونڈے سے نیچے گزار کے بائیں مونڈے پر ڈال دے، اور ایسی چپل یا جوتے پہن لے کہ وہ ٹخنے وغیرہ نہ چھپائے۔ جب میقات کو پہنچ جائے تو 2 رکعت پڑھ لے، پھر اس کے بعد نیت کر لے کہ میں حج کر رہا ہوں یا عمرہ، یہ دعا کر لے کہ لبیک اللہم لبیک حجن یا عمرتن کے الفاظ پڑھ لے۔ اگر افراد کرنا چاہتے ہیں، میں صرف حج کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہی نیت کر لے کہ میں حج افراد کرتا ہوں۔ اگر تمتع کرنا چاہتے تو پھر اسی کی نیت کر لے۔ اگر قران کرنا چاہتا ہے تو پھر حج عمرہ ایک ساتھ ہوتے، بیچ میں آدمی حلال نہیں ہوتا، تو حجن و عمرتن کے الفاظ ملا سکتے ہیں۔ اور اگر شرط لگانا چاہے کہ اگر کسی جگہ پر مجھے احصار پیش آئے تو پھر میں حلال ہو جاؤں گا، تو یہ الفاظ بول سکتا ہے کہ ان محلی من الارض یا محلی حیث تحبسونی یا تحبسونی یا تحبسونی، کہ جہاں پر مجھے احصار پیش آ جائے تو پھر میں کیا کروں گا؟ حلال ہو جاؤں گا وہاں پر۔ تو اگر کوئی مانع بیچ میں پیش آیا نا تو پھر اس احرام سے حلال ہو جائے گا، کچھ واجب نہیں ہوگا۔ پھر آگے اگر ایسا نہ ہو تو تلبیہ جاری رکھے، اونچی آواز کے ساتھ، صرف خواتین جو ہے اونچی آواز سے نہ کرے۔ آگے ہے مستحب طریقہ یہ ہے کہ درود شریف اور دعائیں پڑھا کرے، جسے تربیت سے فارغ ہو جائے اور پھر جو ہے تلبیہ پڑھنا شروع کر دے۔ جیسی کوئی نئی حالت شروع ہو جائے نا، سوار ہو جانا، اتر جانا، نماز پڑھنا، دوستوں سے ملنا، اس کو کہتے ہیں حالات کا بدلنا، تو اس کے مطابق کیا کرے گا؟ ذکر کرے گا اور تلبیہ پڑھے گا، اور حرام چیزوں سے نظر کو جھکائے رکھے گا، اور احسان وغیرہ کی کام کرے گا تاکہ اس کا حج مبرور بنے۔ حج مبرور مانا جس میں گناہ نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو، اور حج مبرور کا بدلہ جو ہے جنت ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے کسی اور جگہ بھی سنا ہوگا۔ اور دوستوں کے ساتھ نرم رہے، کوئی جھگڑا
بری باتیں گالم گلوچ وغیرہ نہ کرے، نرم باتیں کرے، سلام عام سے کام لے۔ جب مکہ پہنچ جائے تو وہاں پر بھی غسل کرے، مستحب طریقہ ہے، اور اوپر جانب سے داخل ہو جائے۔ مکے کا ایک اوپر جانب ہے، اس کو کہتے جانب اعلیٰ۔ مسجد حرام میں جب پہنچ جائے نا تو باب بنی شیبہ سے داخل ہو جائے، باب السلام، یا کسی اور دروازے سے بھی جا سکتے، بسم اللہ و باللہ اللہ، یہ الفاظ پڑھے، اللہ مفتح لیا بابا فضل کی پڑھ سکتے۔ جب بیت اللہ شریف کو دیکھے تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے کہ اللہ منت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام، اور پھر یہ بول دی کہ اللہ مزید هذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابتا و برا، و بر بھی بول سکتے ہیں۔ اور جو وہاں پر ہونا ان کے لیے بھی دعا کرے کہ وزد من شرفہ و کرمہ ممن حجہ او اعتمرہ تشریفا و تعظیما و تکریما و محابتا و برا۔ وکیا کہ یہ پڑھ لکھ الحمدللہ رب العالمین کثیرا کما هو اہلہ کما ينبغي لکرم وجهه وعز جلالہ، والحمدللہ الذی بلغنی بیتہ ورآنی لذلک اہلا، کہ مجھے اس کا کیا کر دیا، اس سے مشرف فرمایا۔ الحمدللہ علی کل حال۔ یہ دعائیں پڑھنے کے لیے تو اپنے پاس چھوٹا سا رسالہ بھی رکھ سکتے ہیں جو حج اور عمروں کے نام سے علماء حضرات نے لکھ لیے ہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ضروری نہیں ہے اپنے پاس کوئی پرچی بنا کر لکھ لے، یا عام جو ضروری دعا ہے نا تلبیہ وغیرہ کے علاوہ دوسری دعائیں اپنی زبان میں بھی مانگ سکتا ہے۔ پھر مطاف جو ہے، مطاف جو طواف کی جگہ نا اس کو بولتے، پاک صاف ستھرا ہو کے مستبیح ہو کے حجر اسود کے پاس جائے، اس کو چوم لے، ہاتھ لگائے ورنہ دور سے اشارہ کر لے، اور پھر جو ہے نا معتدل طریقے سے کھڑا ہو جائے اور یہ بولے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک و اتباعا لسنت نبیک، اس طرح کی پڑھ لے۔ پھر طواف جو ہے اس طرح سے کرے نا کہ بیت اللہ شریف اس کی بائیں جانب جو ہے رہیں اور تھوڑا جو ہے تیز چلتی ہوئی جو ہے طواف کر لے۔ طواف قدوم ہونا، دعا درود وغیرہ سے کام لے، یہاں تک کہ رکن یمنی پر پہنچے، وہاں پر بھی ہاتھ لگے رکنین، اور شوط جو ہے نا، شوط مانا چکر لگانا، ایک چکر دوسرا۔ پھر یہ دعا پڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر دوسرا شوط شروع کرے، دوسرا چکر، تیسرا چکر، اس طرح سے۔ جب چوتھا چکر شروع ہو جائے نا تو پھر اس میں رمل چھوڑ دے، پھر آرام سے جو ہے طواف کرے گا، یعنی تیز جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس سے فارغ ہو جائے نا 7 چکروں سے تو ملتزم میں آ جائے، جہاں پر لوگ کیا کرتے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے دعا مانگی، پھر مقام ابراہیم پر پہنچ جائے، 2 رکعت وہاں پڑھ لے، پھر اس میں فاتحہ شریف کے بعد یا قل یا الکافرون اور اللہ الصمد، قل اللہ احد اللہ الصمد، یہ صورت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد ماء زمزم کے پاس جائے، اس سے پانی پی لے، بیت اللہ کی طرف چہرہ کرتی ہوئی خوب جو ہے سیر کر لے، خود کو دعا وغیرہ مانگ لے جو بھی اس کو یاد ہو، یا یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا شفاء من کل داء، یہ تو اور بہتر ہے۔ پھر جو حجر اسود کو چوم لے، اور پھر جو سعی کی طرف جائے جس کو کہتے ہیں مسعی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو صفا مروہ کی طرف جائے۔ جب صفا پر پہنچ جائے تو صفا پر ہاڑی مراد کیا ہے، وہاں اب جگہ ہیں، اس پر روانہ ہو جائے، شروع ہو جائے، چڑھنا شروع کر دے، بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے اللہ اکبر ثلاثاً 3 مرتبہ پڑھ لے، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، پھر اور دنیا آخرت کی خیر مانگ سکتے ہیں۔ پھر جو ہے مروہ کی طرف اترنا شروع کر دے، جائے دعا وغیرہ کر کے، جب وطن وہاں پر جب وادی میں پہنچ جائے نا، صفا مروہ کے بیچ میں جو جگہ اس کو وادی بولتے ہیں، تو وہاں پر تھوڑا تیز چلے، جیسے کہ حجر بھی چلی تھی، تو وہاں پر عمود یا اخضر آتا ہے ستون سا اور نشانات ہوتے ہیں، وہاں پر جائے، پھر جو ہے وقار کے ساتھ واپس لوٹ جائے، دعا وغیرہ کرتے ہوئے مروہ تک پہنچ جائے، پھر مروہ پر جب چڑھ جائے تکبیر تحلیل وغیرہ سب کر لے جو صفا پر ہی کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جائے گا نا بطن وادی میں تو جائے گا، پھر جو ہے کیا کرے گا، ذرا تیز جائے گا یہاں تک کہ صفا پر پہنچ جائے، وہاں چڑھے گا، پھر جو ہے اسے نیچے آئے گا مروہ کی طرف، یہ جو ہے اسی طرح کرے گا
دوسرا تیسرے حد تک کے 7 چکر مکمل کرے. 4 چکر تو صفا پر آ جاتے ہیں نا، اور 4 چکر جو مروہ پر آتے ہیں اس کو 8 بھی بولتے ہیں، مگر حقیقت میں 3 ہی ہوتے ہیں. پھر جو ہے اگر عمرے والا شخص سنا ظاہر ہے کہ اس کا تو عمرہ پورا ہوا، احرام باندھا تھا، طواف ہو گیا، صحیح ہو گئی، تو کیا کرے؟ بال کو کم کر دیا، کیا کر لے؟ بال کو مکمل ہی منڈا دی، عمرہ پورا ہوا. اگر تمتع کرنے والا شخص مانا حج کے ساتھ عمرہ بھی کرنا چاہتے، عمرہ حج ایک ساتھ، تو عمرہ تو پورا ہوا، اس کے بعد کیا کرے؟ بال وال کٹا کے بس آگے انتظار کر لے حج کے لیے. اگر آگے کیا ہے مفرد یا قارن نے حدی ساتھ لایا ہے تو پھر وہ اسی حالت پر رہ گئے، حرام میں احرام نہیں کھولے گا. تمتع میں تو آدمی حلال ہو جاتا ہے نا، صرف جماع وغیرہ چیزوں سے بچے گا. اور یہ جو قران ہے یا افراد، اس میں یہ ویسے بھی افراد میں تو اسے بھی عمرہ نہیں ہوتا. آگے کہہ رہے کہ جب یہ آدمی حلال ہو گیا تو عمرے سنہ 8ویں تاریخ، جس کو کیا بولتے ہیں؟ یوم الترویہ بولتے ہیں، تو حج کی نیت سے احرام باندھ لے، جیسے پہلے عمرے کے لیے باندھا تھا اگر متمتع ہے. اگر مفرد ہے یا قارن ہے تو پہلے احرام پر ہی رہے ہوتے ہیں، تو تلبیہ پڑھ کے مینا کی طرف جائے، وہاں پر رات دن گزارے، 5 نمازیں پڑھے. جب وہاں پر سورج طلوع ہو جائے عرفے کے دن 9ویں تاریخ کو، تو مینا سے چلا جائے نمیرا کی جگہ پر. نمیرا کا جو راستہ ہے وہاں پر زوال تک انتظار کرے، پھر جو ہے غسل کر کے نہا کے مسجد میں جائے، وہاں پر ظہر عصر کی نماز پڑھے جمع تقدیم کے طور پر. پھر عرفات کی طرف جائے، وہ وقوف کرے، اور وقوف کسی بھی جگہ ادھر کر سکتا ہے، خاص جگہ پر بھی کر سکتا ہے. تو جو جبل رحمت ہے نا وہاں پر وقوف کرے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر فرمایا تھا. اور یہ وقوف جو ہے سواری کی شکل میں بھی کر سکتے، آدمی پیدل بھی کسی جگہ اتر کے سب کچھ کر سکتا ہے، جب تک کہ سورج غروب ہو جائے. پھر جو ہے وہاں سے آرام سکون کے ساتھ یہ لوگ جائیں گے مزدلفے کی طرف. مزدلفے میں جو ہے لوگ کیا کریں گے؟ اتر جائیں گے، منع وہاں جائیں گے، اترنے کا منع نہیں، وہاں جانا. تو وہاں پر کیا کرے؟ مغرب کی نماز پہنچائے، پھر وہاں عشاء کی نماز بھی پڑھے. جب صبح صادق ہو جائے نا، صبح کی نماز پڑھ کے مشعر حرام کے پاس جائے، وہاں پر تکبیر وغیرہ پڑھ کے ایک خاص جگہ مزدلفے میں وہاں کر لے، وہاں جائے. پھر جب صبح اچھی طرح سے روشن ہو جائے، اسفار ہو جائے، جس کو ہم اسفار کہتے ہیں طلوع شمس سے پہلے، تو 7 کنکر لے لے، چھوٹے چھوٹے پتھر کنکر اس کو بولتے ہیں، اس سے جمرہ عقبہ کو مار دے. ایک شیطان نشان ہے وہاں پر، اس کو عقبہ کہتے ہیں. پھر مینا کی طرف جائے. جب وادی محصر ایک نام ہے مینا میں، جب وہاں پر پہنچ جائے تو ذرا تیز چلے. پھر جو ہے جب مینا نہیں گیا ہونا تو جمرہ عقبہ کی طرف جائے گا اور 7 کنکر اس کو مارے گا دائیں ہاتھ سے، اور اللہ اکبر اس کے ساتھ پڑھے گا. اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے کہ اللہم اجعلہ حجا مبرورا سعیا مشکورا ذنبا مغفورا، یہ بھی پڑھ سکتے. اگر ہدی ہو تو اس کو ذبح کرے یا کسی اور سے کروا دے، لیکن اپنا کرنا ہی بہتر ہے. پھر حلق اور قصر کر لے. حلق زیادہ افضل ہے قصر سے. حلق منع بال منڈانا، قصر منع چھوٹے کرنا. اس کو تحلل اصغر بولتے، مانا بھی آدمی تھوڑا سے حلال ہو چکا ہے. مانا کہ جو تحلل اصغر مانا نے یہ آدمی حلال ہو گیا، کیا مطلب؟ اس کے لیے بہت سی چیزیں حلال ہو گئی، صرف جماع وغیرہ ہم بستری کرنا اس کے لیے حرام ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اذا رمى احدكم جمرة العقبة وحلق فقد حل له كل شيء الا النساء. دیکھیں اس حدیث میں ہے. اب یہ آدمی سر کو بھی ڈھانپ سکتا ہے، کپڑا بھی پہن سکتا ہے، اس لیے اس کو کہتے تحلل اصغر. تو طواف افاضہ بھی کر سکتا ہے، جو کہ 4 ارکان میں سے ایک رکن ہے. پھر مسجد میں صاف ستھرا ہو کے داخل ہو جائے، طواف قدوم کرے، مگر استباء کی ضرورت نہیں ہے، رمل کی بھی ضرورت نہیں ہے پہلی 3 چکروں میں، کیونکہ وہ تو ہو گیا تھا نا. پھر جو بھی طواف کرے، اور یاد رکھے جو بھی طواف ہو، چاہے نفلی فرضی کوئی بھی طواف ہو، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جا کر آدمی نفل پڑھ سکتا ہے. پھر صفا مروہ کی طرف جائے، جیسے پہلے ہوا تو اسی طرح کرے.
جب سعی سے فارغ ہو جائے اس مرتبہ تو آدمی کامل طور پر حلال ہو، اس کو کہتے تحلل اکبر، تحلل کامل۔ اب یہ آدمی جو ہے حلال رہا، اس پر کوئی چیز حرام نہیں ہے، تو اب اس کے لیے وہ چیزیں حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی، پھر میں نہ جائے، وہاں پر رات گزارے، جب زوال ہو جائے نا یوم تشریق کے دنوں میں، تو شیطانوں کے پاس جائے، جمرہ اولا کو مارے، جو کہ مسجد خیب کے پاس ہے، جمرہ اولا اس کو بولتے ہیں، 7 کنکر سے مارے۔ جب وہ فارغ ہو ہونے کی قریب ہو تو وہاں سے تھوڑا ہٹ جائے، قبلے کی طرف کو جائے، دعا وغیرہ کر لے، ہر جمرے کی رمی کی بات کر سکتا ہے، پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس جائے، وسطیٰ اور ہے، وہاں پر بھی ایسا کر لے دعا وغیرہ، پھر جمرہ عقبہ کے پاس چلا جائے جو کہ آخری ہے۔ پھر جمرہ عقبہ کو جب مار دیا آدمی، اس کے بعد دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر پیغمبر علیہ السلام نے بھی نہیں مانگی تھی، چلا جائے۔ جب دوسرے دن جو ہے میں تشریق چل رہے ہوتے نا، سورج زائل ہو جائے، زوال ہو جائے، تو نکل جائے، تینوں جمرات کو مارے جیسے کہ پہلے مارا تھا۔ اگر جلدی ہو تو پھر غروب شام سے پہلے بھی مکے میں جا سکتے، اگر جلدی نہ ہو تو مینا میں رات گزارے، اچھا ہوگا۔ جب تیسرے دن زوال شمس ہو جائے، پھر تینوں شیاطین کو مار دے، پھر مکی چلا جائے، اور اس کے بعد پھر سفر کا ارادہ ہوتا ہے آدمی کا کہ یار میں بس اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد طواف وداع کرے، جو آخری رخصتی والا طواف ہوتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، اور یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا پڑھ لی، پھر اس کے بعد بولی کہ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یہ دعا پڑھ لی۔ ٹھیک ہے، تھا حج اور عمرے کا طریقہ تھا حضرات محترم، آپ کو بہت آسان انداز میں نے بتا دیا، بار بار سن لے تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کو یاد آ جائے گا۔